اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ جی ہماری گفتگو چل رہی ہے مسح کے بارے میں کہ مسح یعنی سر اور پیر کے مسح کے بارے میں۔ کل ہم نے تقریباً 3 چیزوں کو بتایا تھا۔ جی چلیں، تو ہماری گفتگو مسائل مشترک میں چل رہی تھی کس چیز کے؟ سر و پیر کے مسح کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 نے بتایا در مسح باید دسترا بر سر و پا بکشد۔ نمبر 1 کیا ہے کہ مسح میں چاہے سر کا مسح ہو یا پیر کا مسح ہو، چاہیے کہ سر اور پیر پر ہاتھ کو کھینچے۔ ہاتھ کو کھینچے، سر اور پیر کو نہیں کھینچنا ہے۔ وہ سر یا پا را، سر یا پا را بَأُن بکشاد وضو باطل است۔ اگر سر یا پیر کو کھینچا ہے بجائے اس کے کہ ہاتھ کو کھینچے سر یا پیر پر، اس کا برعکس کیا یعنی سر اور پیر کو کھینچا تو وضو باطل ہے۔ ولی اگر موقعی کہ دست را بکشد سر یا پا مختصری، لیکن اگر مسح کرتے ہوئے تھوڑا سا سر یا پیر ہل گئے، حرکت کر گئے تو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وضو ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر برائے مسح رطوبتی در کف دست نہ مانده باشد، اگر مسح کے لیے ہاتھ میں رطوبت نہ باقی رہی ہو، اگر مسح کے لیے ہاتھ میں رطوبت باقی نہ رہی ہو، برائے مسح کے لیے رطوبت در کف دست ہاتھ کی ہتھیلی میں نہ مانده باشد باقی نہ ہو، نمی تواند نہیں کر سکتا دست راب آب خارج تر کناد، تو وہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ہاتھ کو باہر سے الگ سے تر کر لے، یعنی باہر سے تری لے لے، نہیں کر سکتا ایسا۔ بلکہ باید از اعضاء دیگرے وضو رطوبت بگیرد و اون مسح کند، بلکہ چاہیے کہ وہ اور دیگر اعضاء وضو سے، جو دیگر اعضاء وضو ہیں ان سے رطوبت لے اور مسح کرے۔ اعضاء وضو اور کیا ہے؟ مان لیجیے ہاتھ پہ نہیں ہے پانی، چہرے پہ ہے تو چہرے سے پانی لے لے اور اس سے مسح کرے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سب؟ جی آگا جی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ پہ رطوبت خشک ہو رہی ہے تو چاہیے کہ دوسرے اعضاء سے، یعنی مثلا چہرے پہ پانی بچا ہوا ہے اس کو لے لے اور پھر اس سے مسح کرے، یعنی باہر سے رطوبت تری نہیں لے گا کہ پھر دوبارہ ہاتھ پہ پانی ڈال لے لوٹے سے یا نل سے کہیں سے، نہیں، بلکہ اعضاء وضو سے ہی تری کو لے گا۔ نمبر 3، رطوبت دست باید بقدری باشد۔ اب آپ سوال آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ کتنی تری ہونی چاہیے؟ جو تری ہے جس سے مسح کیا جائے گا وہ کتنی ہونی چاہیے ساجد صاحب؟ کہہ رہے ہیں کہ بقدرے باشد، اتنی ہو، اس قدر ہو کہ بر سر و پا اثر بگزارد، کہ وہ سر و پیر پر اثر کر دے، یعنی جب آپ اپنے سر پر ہاتھ پھیریں تو معلوم ہو کہ ہاں آپ نے مسح کیا ہے، پانی کے آثار وہاں پر دکھائی دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اثر کا مطلب کیا ہے؟ جسے گیلا ہاتھ پہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہوتا ہے، ہاں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں پانی ہے یا اس پر پانی کا ہاتھ پھیرا گیا ہے۔ نمبر 4، محل مس سرو روئے پاہا، سر اور پیر کا جو مسح کا جو محل ہے
باید خشک باشد. مثلا جہاں آپ سر پر مسح کر رہے ہیں، سر کا مسح کہاں ہوگا غلام علی؟ سر کا مسح کہاں ہوگا؟ اگلے چوتھائی احسن، جو آگے کا چوتھائی حصہ ہے اس پر سر کا مسح ہوگا. پیر کا مسح کہاں ہوگا؟ انگوٹھی سے لے کر ہاں، پیر کے اوپر، انگلی کے سرے سے لے کر پیر کے اٹھے ہوئے حصے تک، کعبین تک. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں چاہیے کہ خشک ہو، یعنی ضروری ہے کہ وہ حصہ جس پر مسح کیا جا رہا ہے خشک ہو، تر نہ ہو. بنا برئن اس بنا پر اگر جائے مسح تر باشد، اگر مسح کی جگہ تر ہو، یعنی کیا کہ سر اور پیر جہاں مسح کیا جا رہا ہے، آپ کا پورا سر گیلا ہے لیکن مسح کی جگہ خشک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح، یعنی آپ کا پورا سر گیلا ہے، تر ہے، لیکن جو مسح کی جگہ ہے وہ خشک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کا پیر گیلا ہے نیچے سے تلوا، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہاں مسح نہیں ہوتا. مسح کہاں ہوتا ہے؟ اوپر کے حصے پر ہوتا ہے، پیر کے اوپر کے حصے پر مسح ہوتا ہے، اور انگلی کے سرے سے لے کر اٹھے ہوئے حصے تک، یعنی کعبین تک. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ جس پر مسح ہوتا ہے، چاہے وہ سر کا حصہ ہو یا وہ پیر کا حصہ ہو، باید خشک باشد، چاہیے کہ خشک ہو. بنا پر اس بنا پر اگر جائے مسح تر باشد، اگر جائے مسح یعنی مسح کی جگہ، تر یعنی مرطوب گیلا، تر باشد یعنی ہو، اگر مسح کی جگہ گیلی ہو، باید انرا خشک کر، چاہیے کہ اس کو خشک کر لے، صاف کر لے، کسی بھی چیز سے، کپڑے سے پیروں کو صاف کر لے. ولے یا سر کو، ولے اگر رطوبت ان بقدر کم باشد، لیکن اگر رطوبت اس قدر کم ہے کہ مانے از تاثیر رطوبت دست برون نہ باشد، مانے نہ دارد. کہنا لیکن اگر رطوبت اس قدر کم ہے پیر پر یا سر پر جہاں مسح کر رہے ہیں، بقدرے نہیں اس قدر، کم باشد نہیں کم ہو، کہ مانے از تاثیر، کہ وہ رطوبت کے اثر کرنے سے مانے ہو، یعنی رطوبت اتنی کم ہو، آن قدر کم باشد کے مانے رطوبت دست، کہ وہ ہاتھ کی طریقے اثر کرنے سے میں مانے ہو، برون نہ باشد مانے ندارد. اگر اتنی تری نہ ہو، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تری اتنی کم ہے کہ وہ ہاتھ کے اثر کرنے میں، مسح کے پانی میں یا مسح کی رطوبت کے اثر کرنے میں مانے نہیں ہے، اگر اتنی کم تری آپ کے پیر پر یا آپ کے سر پر ہے کہ وہ جب آپ مسح کریں گے تو جو مسح کی رطوبت ہے وہ اس میں مانے نہیں ہے اثر کرنے میں، یعنی دکھے گا آپ کو کہ آپ نے مسح کیا ہے، پانی کے آثار نظر آئیں گے سر پر یا پیر پر، تو کوئی حرج نہیں ہے. برون ماں نباشد مانے ندارت، اگر اتنی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں رکھتی، مانے نہیں رکھتی، یعنی ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سر پر یا پیر پر جہاں آپ مسح کر رہے ہیں، رطوبت اگر اس قدر کم ہے کہ جب اس پر آپ مسح کریں گے تو مسح کی رطوبت اس پر اثر کرے گی. جی وہ پیر یا سر کی رطوبت مسح کی رطوبت میں مانے نہیں ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 5 بین دست و سر یا پاہا باید چیزیں مانند چادر. کہہ رہے ہیں دست اور سر یا پیر کے درمیان، بین مانے درمیان، سر یا پیر یا ہاتھ، چونکہ ہاتھ سے مسح ہوتا ہے، سر اور پیر پر ہوتا ہے، تو چونکہ ہاتھ سے مسح ہوگا سر اور پیر پر، تو چاہیے باید یعنی چاہیے چیزیں، کوئی چیز، مثلا مانے دینی، مثلا چادر و کلا، یعنی کوئی چادر نہ آپ کے سر پر ہو یا ٹوپی آپ کے سر پر نہ ہو یا جراب پیر میں نہ ہو یا جوتا پیر میں نہ ہو، فاصلے نہ باشد، یعنی ان چیزوں کے ذریعے آپ کے فاصلہ نہ ہو، یعنی سر پر آپ کے ٹوپی نہ ہو، ٹوپی سر پر ہوگی تو فاصلہ ہو جائے گا نا ہاتھ میں اور سر میں،
مسے کی جگہ میں. اور اگر آپ نے کے سر پر چادر ہے تو بھی مسے میں فاصلہ ہو جائے گا، یا مقنا ہے یا اور کوئی چیز ہے کسی کے سر پر تو فاصلہ ہو جائے گا ہاتھ میں اور سر میں، یعنی مسے کی جگہ میں اور ہاتھ میں فاصلہ ہو جائے گا. یا ٹوپی ہے سر پر، یا پیر میں جراب ہے، یہ انسان جوتا پہنے ہوا ہے جس سے فاصلہ ہو جائے تو اس سے میں مسا نہیں ہوگا، یعنی چاہیے کہ نہ ہو، نہ باشد. ہر چند بسیار رقیق و نازک باشد، چاہے وہ کپڑا، وہ ٹوپی، وہ چادر، چاہے جتنی باریک یا نازک کیوں نہ ہو. ٹھیک. ورطوبت بپوست برساد، اور رطوبت پھال تک پہنچ جائے، مگر یہ در حال ناچاری، انسان مجبور ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے تو الگ مسئلہ ہے. ورنہ عام حالت میں اگر غلام علی، عام حالت میں جب انسان سر کا مسا کر رہا ہو تو اس کے سر پر کوئی چادر، ٹوپی یا پیر میں جوتا یا موزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالی ہو ان سب چیزوں سے، تاکہ ہاتھ جب سر پر جائے تو سر اور ہاتھ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. اگر انسان کے خود اپنے سر کے بال حائل ہو سکتے ہیں تو چادر تو بطریق اولا حائل ہے. اگر انسان کا مثلا سر کے بال حائل ہو سکتے ہیں تو بطریق اولا ٹوپی تو حائل ہے. صحیح ہے، بھلے چاہے وہ نازک ہی کیوں نہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ مگر حالت مجبوری میں، یعنی چاہے وہ اتنی باریک ہو مگر حائل نہیں ہونا چاہیے. اسلام حائل نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ کہ انسان مجبور ہو. نمبر 6، محل مسا باید پاک باشد. نمبر 6، مسے کی جگہ چاہیے کہ پاک ہو، جہاں آپ مسا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. پس اگر نجیس است و نمی تواند ان را آب بکشد باید تیمم کند. کہہ رہے ہیں کہ اگر مسے کی جگہ پاک نہیں ہے اور اس کو پاک کر بھی نہیں سکتا، وہاں پر پانی ڈال نہیں سکتا، پانی مانے ہے، کوئی مشکل ہے پانی میں، باید تیمم کند، تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے. کیا بتایا کہ اگر مسے کی جگہ یعنی سر یا پیر جہاں پر مسا ہوتا ہے اگر یہ جگہ نجس ہیں اور پانی کا استعمال بھی یہ شخص نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ یہ تیمم کرے. سمجھ میں آ گیا؟ جی آقا. آقا جیسے یہ ابھی آپ نے چھٹا پوائنٹ بتایا، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو وقت تمام ہو گیا. باقی انشاءاللہ کل. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.